السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ اہم باتیں عرض رکھیں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عثمان غنی کا تعارف، اس کے بعد آپ کے فضائل اور اس کے بعد شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عثمان اور والد کا نام عفان اور ماں کا نام اروا ہے، اور آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے، اور لقب مشہور زمانہ ذو النورین ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذو النورین کی معنی ہے دو نوروں والے۔ اب عثمان کو ذو النورین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر ہیں۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اور یہ شان حضرت عثمان کو ہی حاصل ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کسی کو یہ شان نہیں ملی کہ اس کے نکاح میں نبی کی دو شہزادیاں ہوں۔ یہ اعزاز ملا تو عثمان غنی کو ملا ہے، یعنی ایک شہزادی نکاح میں تھی، اب ان کا وصال ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کو دوسری شہزادی بھی نکاح میں دے دی۔ ایک کا نام تھا رقیہ، دوسری کا نام تھا ام کلثوم۔ اور اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اور میری بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں تجھے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عثمان غنی کی۔ تو ہم تعارف کی بات کر رہے تھے، تو عثمان غنی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ چلتے ہوئے پانچویں پشت میں حضور علیہ السلام سے عبد مناف تک مل جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے ام حکیم، وہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی وہ عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام حکیم ان کی بہن ہیں۔ تو اس لحاظ سے ماں کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قریشی رشتہ دار بھی ہیں۔ فضائل: حضرت عثمان غنی کو بہت سے فضائل حاصل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، اور حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دولت اسلام کے لیے بہت خرچ کیا، اور اسلام کی بہت مدد و نصرت فرمائی، اور حضور کی دو شہزادیاں عثمان کے نکاح میں آئیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت بھی عطا کی تھی، اور حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت بھی دی، اور اس کے ساتھ ایک اور خوشخبری عطا فرمائی، وہ یہ ہے جامع الترمذی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی رفیق فی الجنت و رفیق فی الجنت عثمان، یعنی ہر ایک نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرا جنت میں رفیق یعنی ساتھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عثمان غنی کی۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے، اس وقت مدینے میں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، پینے کے لیے پانی کی کمی تھی۔ اس وقت ایک پانی کا کنواں تھا بحر روما، جو ایک یہودی کا تھا، تو یہودی بھاری قیمت میں لوگوں کو پانی بھیجا کرتا تھا، تو مسلمانوں کو بہت تکلیف تھی، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضور علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اعلان فرما دیا جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راہ میں وقف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں بھاری رقم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور مسجد نبوی پہلے بنائی گئی، اس کے بعد جب مسلمان زیادہ ہوتے گئے تو مسجد کے لیے پلاٹ کی ضرورت تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد نبوی کا قریب والا زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے گا، وہ بھی جنت میں اس سے اچھا حصہ اس کو ملے گا۔ شہادت: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذو الحج جمعے کے دن 35 ہجری عصر کی نماز کے وقت آپ کی شہادت کا یہ سانحہ ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے۔ آپ کے زمانے میں بہت سے فتنے پیدا ہوئے،
اور ان فتنوں کی ہی بنا پر آپ کو شہید کیا گیا۔ باغیوں نے آپ کو اپنے گھر کے اندر شہید کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ جب آپ تلاوت فرما رہے تھے تو ظالموں نے آپ پر حملہ کیا۔ جب ظالموں نے آپ پر حملہ کیا تو اس وقت آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس آیت پر اب جب آپ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس وقت آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کے خون مبارک کے چھینٹے قطرے اس قرآن کی آیت پر جا کے گرے، اور وہ قرآن مجید آج بھی ترکی کے ایک میوزیم کے اندر موجود ہے۔ یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہی قرآن مجید ہے۔ ظالموں نے جب تلوار چلائی تو اس وقت آپ اپنے گھر میں موجود تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے پاس آپ کے زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی۔ جب انہوں نے آپ پر تلوار چلائی تو وہ درمیان میں آئی تو ان کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام پیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شہادت عثمان غنی واقع ہونے والی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی عثمان غنی کو ارشاد فرما دیا تھا کہ تمہیں اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو جنت البقیع کے قریب ایک جگہ ہے حش کوکب کے اندر آپ کو دفن کیا گیا جنازہ پڑھ کر، اور اس کے بعد وہ حش کوکب کو جنت البقیع میں ملایا گیا۔ اب آپ کی مزار شریف جنت البقیع میں واقع ہے۔